صبح کے 5 بجے کا وقت تھا۔ لاہور کی تنگ گلیوں میں ایک چھوٹے سے کرائے کے کچے مکان میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ باورچی خانے میں ایک چولہا بند پڑا تھا جس کے پاس نورین خاموشی سے بیٹھی رو رہی تھی۔ ہاتھ میں آٹے کا خالی تھیلا تھا اور دل میں ایک ہی سوال، بابا کب تک اکیلے لڑیں گے اس دنیا سے؟ نورین کی ماں بہت سال پہلے اس دنیا سے جا چکی تھی۔ تب وہ 12 سال کی تھی، مگر اس کے ایک لمحے میں وہ بیٹی سے ماں بن گئی تھی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال، بابا کا درد، گھر کی ہر فکر اس کے نازک کندھوں پر آن پڑی تھی۔ نعیم دن بھر اینٹیں اٹھاتا، مزدوری کرتا، شام کو پسینے سے شرابور واپس گھر آتا، ہاتھ زخمی، کمر جھکی ہوئی، مگر چہرے پر ہمیشہ بیٹی کو دیکھ کر مسکراہٹ رہتی۔ ایک دن نعیم گھر آیا جب جیب میں صرف 80 روپے تھے۔ بیٹی سے آنکھیں نہیں ملا سکا۔ وہ بس اتنا بولا، نورین آج کام کم ملا ہے، بچوں کو ایک ایک روٹی دلا دینا، میں نے کھا لیا تھا۔ نورین نے کہا کچھ نہیں، صرف روٹی کے آٹے کو پانی میں ڈال کر گیلا آٹا بنا دیا اور بچوں کو ہنستے ہوئے بولی، آج ہم خاص چیز کھائیں گے، ماما کی یادوں والا نرما نرما حلوہ۔ بچوں نے تالیاں بجائیں، لیکن نورین نے خود کچھ نہیں کھایا، بس آنکھوں سے آنسو پونچھ لیے۔ نورین نے سلائی سیکھ لی، لوگوں کے کپڑے سینا شروع کر دیے، مگر کئی دنوں تک محلے والے پیسے نہیں دیتے تھے۔ وہ سب کہہ دیتے صبر کر لو کچھ، اور نورین کر لیتی۔ ایک دن نعیم کام سے گھر لوٹا ہی نہیں۔ پتہ چلا کہ مزدوری کے دوران دیوار گرنے سے وہ زخمی ہو گیا ہے، ہسپتال میں داخل ہے۔ نورین کو جب پتہ چلا تو وہ دوڑتی ہوئی اپنے بابا کے پاس پہنچی۔ بابا بے ہوش تھے۔ ڈاکٹر نے کہا، لڑکی اگر دوا نہ دی تو یہ ایک رات ہی گزار پائے گا، دعا کے پیسے دے دو۔ نورین گھر دوڑی، الماری کھولی، اپنی ماں کا آخری دوپٹہ نکالا اور اس میں لپٹے اپنے بچپن کے 2 کنگن جو اس نے بیچ دیے۔ بابا کی جان تو بچ گئی، مگر کام کرنے کے قابل نہ رہا۔ نورین نے اسکول چھوڑ دیا۔ فجر کے بعد سلائی، شام کو بچوں کی پڑھائی، رات کو بابا کا خیال اور اس کے اپنے خواب۔ بس ایک پرانا دوپٹہ جو ماں کی خوشبو دیتا تھا، اور ایک خاموش دعا جو وہ روز پڑھتی، یا رب میری زندگی کے بدلے میرے بابا کو صحت دے، میرے بہن بھائیوں کا مستقبل اچھا کر دے۔ گاؤں کے سبز کھیتوں میں ایک حنیف سی لڑکی روز صبح نکلتی تھی، ننگے پاؤں، پرانا سا دوپٹہ اوڑھے، ہاتھوں میں ٹوکری۔ نورین کا یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ گاؤں کے باہر جہاں نیلے آسمان کے نیچے پھول کھلتے تھے، وہ وہاں جا کر بہت احتیاط سے کلیاں توڑتی، ہر پھول کو یوں سنبھالتی جیسے کوئی دعا ہو، پھر انہیں صاف کپڑے میں لپیٹ کر شہر کے بازار کا رخ کرتی۔ شہر کے لوگ بے حس تھے۔ نورین کہتی، صاحب جی پھول لے لیں، صبح کے تازہ ہیں، بس 10 روپے کے۔ مگر اکثر جواب آتا، جا بی بی، بیکاری سمجھا ہے کیا؟ پھول کون خریدتا ہے آج کل؟ کوئی طنز کرتا، کوئی صرف گور کر چلا جاتا۔ ایک دن دکان پر آٹا مانگا تو دکاندار بولا، اتنے میں تو خالی تھیلا نہیں ملتا، آٹا کیا دوں؟ شام کو جب وہ گھر لوٹتی تو ہاتھ میں بمشکل 40-50 روپے ہوتے، مگر اس کی محبت کے دیے کبھی مدھم نہ ہوتے۔ وہ آٹے کی ایک چھوٹی سی گول روٹی بناتی اور اس کے 4 حصے کرتی، ایک احمد کے لیے، ایک اسامہ کے لیے، ایک فاطمہ کے لیے اور ایک علینا کے لیے۔ بابا تو بس پانی پی لیتے تھے۔ ایک دن بازار میں وہ ایک بڑی سی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ ڈر کے مارے ٹوکری گر گئی، پھول بکھر گئے۔ گاڑی سے ایک لڑکا اترا۔ نورین دوڑ کر بولی، صاحب جی پھول لے لیں، بس 10 روپے کے۔ لڑکے نے کہا، میں کیا کروں گا پھولوں کا، اور گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ اگلے دن وہی لڑکا پھر اس گلی سے گزرا۔ نورین پھر ٹوکری لیے کھڑی تھی۔
اس بار اس نے خاموشی سے پھول لیے، پیسے دیے اور چلا گیا۔ یہ اس لڑکے کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ لڑکا کچھ نہیں بولتا تھا، بس پھول لیتا، پیسے دیتا اور چلا جاتا۔ ایک دن لڑکے نے رک کر اسے کہا، تم روز یہی کرتی ہو کیا؟ اتنی صبح پھول توڑتی ہو؟ نورین نے سر جھکا کر سب سچ سنا دیا۔ اپنے بابا کی مزدوری، چھوٹے بہن بھائیوں کی بھوک، اپنی آنسوؤں بھری آنکھیں، خالی چولہا، سب بتا دیا۔ لڑکا کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر بس وہ اتنا بولا، میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں، نہ کوئی بہن نہ بھائی۔ تم جیسی معصوم لڑکی کو یوں سڑکوں پر پھرتے نہیں دیکھ سکتا۔ مجھ سے شادی کرو گی کیا؟ تمہیں عزت، پیار اور وہ سب دوں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں مانگا ہوگا۔ نورین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جیسے برسوں کی دعائیں ایک لمحے میں قبول ہو گئی۔ لڑکا نورین کے گھر آیا۔ اس کا بوڑھا باپ دروازے پر آیا۔ جب لڑکے نے بات کی تو بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو تھم نہ سکے۔ صاحب جی، ہم غریب ضرور ہیں، مگر بیٹی کا نصیب اگر آپ جیسا انسان ہو تو ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں۔ لڑکا سب کو اپنے ساتھ لے گیا۔ نورین کو صرف شوہر نہیں، ماں باپ جیسا پیار کرنے والا ہمسفر ملا۔ بچوں کو بھائی ملا۔ اس بوڑھے باپ کو بیٹے کی چھاؤں ملی۔ گھر، عزت، پیار سب ایک ساتھ مل گیا۔ نورین آج بھی پھول دیکھتی ہے، مگر اب وہ پھول اس کی زندگی میں خوشبو بن گئے ہیں۔ وہ سچ کہتی ہے، صبر کرنے والوں کے لیے رب کبھی در بند نہیں کرتا۔ کبھی کسی کی خاموشی کو کمزوری نہ سمجھو، وہ دعاؤں کی سب سے بلند زبان ہوتی ہے۔ اگر تم کسی کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتے تو کم از کم ان کے زخموں پر نمک نہ چھڑکو۔ جو لوگ مشکل میں بھی مسکراتے ہیں، ان کے لیے رب آسمان سے آسانیاں اتارتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ایسے مجبوروں کی مدد کرنی چاہیے۔